علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا کریٹیو رائٹنگ کورس کا الحمدللہ 4 لیکچر ہے اور آج ہم بات کریں گے افسانہ نگاری کے بارے میں۔ میں ہوں آپ کی کورس انچارج عائشہ سرفراز۔ آج کے لیکچر میں آپ سیکھیں گے سب سے پہلے افسانہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے افسانہ کی تعریف اور تاریخ، اس کے بعد افسانے کا آغاز اور ارتقاء، مطلب یہ کب سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد افسانے کے اجزائے ترکیبی اور اردو میں افسانہ نگاری کی روایت۔ اب سب سے پہلے افسانہ کیا ہوتا ہے؟ داستان، ناول اور افسانہ دراصل ایک ہی نثری صنف کے مختصر روپ ہیں۔ ان تینوں کی بنیادی خصوصیت قصہ پن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم فکشن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر قدم پہ یہ جاننے کی خواہش کہ آگے کیا ہوا اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم بات کریں افسانے کی تعریف کی تو افسانہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قصہ یا کہانی کے ہیں۔ انگریزی میں اسے شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی مختصر کہانی جو ایک ہی نشست یعنی ایک آدھے گھنٹے میں پڑھی جا سکے اور جس میں زندگی کے کم سے کم ایک پہلو کو بیان کیا جائے، افسانہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم بات کریں افسانے کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں تو دیگر اصناف کی طرح یہ بھی مغرب سے ہمارے ہاں آئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مغرب سے آئی ہے، یہ ہماری اپنی جو ہے وہ ایجاد نہیں ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں یہ دوسری تصانیف کی طرح یہ بہت زیادہ مقبول ہوئی ہے، اور افسانے کا جو ارتقاء ہے وہ 19ویں صدی کے شروع میں ہوا، یعنی کہ 19ویں صدی سے پہلے جو افسانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، افسانہ نہیں لکھا جاتا تھا۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کچھ لوگوں کے بقول منشی پریم چند اردو ادب کے بہت مقبول افسانہ نگار ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اردو ادب میں سب سے پہلا افسانہ شائع ہوا وہ 1903 میں ہوا۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ راشد الخیری ہیں، اور ایک رسالہ تھا مخزن، یہ اس میں شائع ہوا تھا جہاں سے پھر افسانہ نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افسانہ کے اجزائے ترکیبی، یعنی کہ افسانے کے کون کون سے اہم حصے ہوتے ہیں، کون کون سے جز ہوتے ہیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، جس کے بعد ہم ایک اچھا افسانہ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے پلاٹ، اس کے بعد کردار نگاری، اس کے بعد نقطۂ نظر، ماحول اور فضا، اسلوب اور وحدت تاثر۔ اب پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ افسانے کا پہلا جزو ہے جس میں ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پلاٹ ہے وہ سادہ اور غیر پیچیدہ ہونا چاہیے تاکہ قاری کا ذہن جو ہے وہ الجھنے سے بچا رہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کردار نگاری۔ افسانے میں کردار نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ افسانہ کسی نہ کسی کردار کے سہارے ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کردار بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جامد یعنی کہ ٹھہرے ہوئے، اور یہ وہ کردار ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک یکساں رہتے ہیں، اور یہ بات فطرت انسانی کے خلاف ہے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے ہم اگر اپنا دیکھیں، اپنی فطرت دیکھیں تو ہم کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسانے میں بھی ایک اچھا اور سچا کردار وہی ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتا رہے، اور اس کردار کو کامیاب کردار کہا جاتا ہے جو دنیا کے حقیقی یا اصل انسان جیسا ہو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نقطۂ نظر۔ ہر فنکار کو خاص نقطۂ نظر رکھتا ہے۔ آپ بھی ایک فنکار ہیں، اگر میں آپ کو کچھ لکھنے کے لیے دیتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے آپ ایک لکھاری کے طور پہ لکھیں گی تو آپ کا جو میں موضوع دوں گی اس کے بارے میں ایک خاص نظریہ ہوگا، ہو سکتا ہے میرا مختلف ہو، آپ لوگوں کا مختلف ہو، تو مطلب نقطۂ نظر ایک خاص ہوتا ہے، اور اس نقطۂ نظر کی پیشکش کے لیے ہی رائٹر یا فنکار اپنی تخلیق کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ فلاں ٹاپک میں آپ کو دے رہی ہوں اس پہ افسانہ لکھیں تو آپ لفظوں کو تخلیق کریں گی اور ان کی مدد سے آپ اپنا نقطۂ نظر بیان کریں گی، لیکن جو فنکار ہے اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کو واضح نہ ہونے دے، یعنی کہ آپ لکھیں ضرور لیکن جو نتیجہ ہے اس کا وہ آپ پڑھنے والے پہ چھوڑ دیں، وہ خود اخذ کرے کہ بات ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماحول اور فضا۔
افسانے میں ماحول اور فضا کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک اچھا لکھاری ضرورت کے مطابق غم، خوشی، خوف، حیرت اور اداسی وغیرہ کا ماحول پیدا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ مناظر کو بیان کرنے کا ہنر آنا چاہیے کہ قاری کو لگے کہ وہ بالکل کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکا ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو اس دنیا میں جو ہے وہ پائے، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ سمجھے کہ میں جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اسی میں گم ہو جائے۔ اس کے بعد ہے اسلوب، اس کو ہم سٹائل بھی کہتے ہیں، اور افسانے کا اسلوب یعنی زبان بہت شگفتہ اور دلکش ہونی چاہیے تاکہ قاری شروع سے آخر تک اس کی گرفت میں رہے۔ اور سب سے آخر میں ہے وحدت تاثر۔ ایک اچھے افسانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور افسانے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قاری کے ذہن پر کسی خاص موضوع یا چیز سے متعلق ایک خاص تاثر پیدا کرتا ہے، اور اسے ہی وحدت تاثر کہتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔